سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیجئے۔ ام المومنین حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا۔ قبیلہ قیس بن عیلان سے تھیں اور آپ کے والد کا نام حارث بن حسن تھا۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا اور وہ قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا۔ انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر ابو رحم بن عبد العزیز کے نکاح میں آئی۔ 7 سن ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور حضرت میمونہ بیوہ ہو گئی۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت میمونہ سے نکاح کر لینے کی تحریک کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے اور شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے نکاح ہوا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر بمقام صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع حضرت میمونہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ آ گئے اور یہیں رسم عروسی ادا ہوئی۔ حضرت میمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھیں، یعنی ان سے نکاح کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے تک کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت میمونہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہیں، میمونہ ہم سب میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھیں۔ مدینے میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہوئی۔ اس نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل ام المومنین نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہونے آئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت میمونہ نے انہیں سمجھایا کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ تم بیت المقدس جانے کے بجائے مسجد نبی میں ہی میں نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔ مسجد نبی اللہ کو بیت المقدس سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خدمت میں اس حالت میں آئے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ نے پوچھا، بیٹے اتنے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، وہی میرے سر میں کنگھا کرتی تھی، لیکن اب اس حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے کام لینا اس سے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، واہ بیٹے، کبھی ہاتھ بھی ناپاک ہوتے ہیں؟ ہم اسی حالت میں ہوتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نہایت بلیغ پیرائے میں سمجھائے کہ عورتیں اس حالت میں ہو تو ان کو چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت میمونہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ سخت غضبناک ہوئی اور اسے سختی سے جھڑک کر کہا، آئندہ کبھی میرے گھر قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تم کو جزا دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بہت ہی مخیر اور فیاض تھی۔ حضرت میمونہ نے 51 ہجری میں صرف کے مقام پر جہاں ان کی رسم عروسی ادا ہوئی تھی وفات پائی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات، ادب کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ حضرت میمونہ سے 46 اور بقول بعض 76 حدیث مروی ہیں، ان میں سے 7 متفق علیہ ہیں، ایک بخاری میں، 5 مسلم شریف میں اور باقی مختلف کتابوں میں مختلف روایتیں ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن صائب، عبید اللہ الخلانی اور عطا بن یسار وغیرہ رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بھانجے تھے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔